ट्रैक के इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यानी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक बड़ी एक मज़ाहिया अंदाज में। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको एक बंदर नज़र आ रहा है जिसने तलवार उठाई हुई है। एक मुहावरा है, बंदर के हाथ में तलवार या बंदर के हाथ में उस्तरा, इट्स द सेम थिंग। मकसद इसका ये होता है कि जब ऐसे लोगों के हाथ में कोई चीज़ आ जाए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो वो सब कुछ ख़राब कर सकते हैं, वो तबाही का मौजब बनते हैं। यस, आज हम बात करेंगे जी हमारे मुफ्ती जो मोहम्मद कवी साहब हैं। इज़ ही अ क्लाउन और अ क्लरिक? ये देखना पड़ेगा कि इनकी क्या बैकग्राउंड है और ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और इसकी वजह क्या है कि हर वक्त सुर्खियों में क्यों बने रहते हैं। उसके साथ ही ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर। दुनिया में तमाम जो हमारे फनकार होते हैं, अदाकार होते हैं, गुलकार होते हैं या किसी तरह के इवन खिलाड़ी, जब उनका नाम आता है, उनका जिक्र आता है तो ये समझा जाता है, ये महसूस किया जाता है कि ये लोग हमसे बेहतर लोग हैं। ये आम तौर पे जो रिलीजियस मामलात होते हैं या जो कम्युनल जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर इनका जो मौक़िफ़ है वो आम तौर पे बड़ा सेकुलर होता है। ये मजहबी जुनूनी नहीं होते, आम तौर पे ये तस्वर किया जाता है। ख़ास तौर पे जब ये एक्टर्स हों तो एक्टर्स के लिए तो ख़ास आप ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक्टर्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हैं या अनुपम खेर साहब हैं या इसी तरह के बेशुमार नाम है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, तो इन लोगों ने जब अगर मुसलमान होते हुए जब हिंदू का कैरेक्टर अदा किया तो उसको पूरी खुशउस्लूबी के साथ और पूरे इनामाक के साथ और पूरे एहतराम के साथ निभाया। इसी तरह जब हिंदू हमारे जो एक्टर्स हैं जब वो किसी मुसलमान का कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी उन पे आप कोई शक नहीं कर सकते कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। हमेशा उसमें डूब कर और उसमें बड़ा खूबसूरती के साथ उसको निभाते हैं। तो ये तस्वर कर लिया जाता है कि ये लोग जो इस फिल्म में एक मुसलमान का कैरेक्टर अदा करते हुए अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो रहे थे, चाहे वो एक्टिंग की हद तक ही था, मगर उनको अल्लाह ताला की वादानियत और उसके सामने सर झुकाने से इतना अंदाज़ा तो होगा कि हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, चाहे हम जिस भी मज़हब में पैदा हुए। तो आम तौर पे उनके बारे में यही सोचा और यही समझा जाता है कि ये लोग आम लोगों से ज़्यादा सेकुलर ज़हनियत के लोग होते हैं। मगर अनुपम खेर और ख़ास तौर पे जब अब ये दौर बीजेपी का दौर है तो बीजेपी के दौर में अब ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ ही हिंदुत्व के पीछे लगी हुई है और एक मार्केटिंग स्टंट बन गया है कि जब आप हिंदुत्व को मानेंगे, आप उनके एजेंडे पे होंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसकी इसी राह में लगता ये है कि अनुपम खेर जैसा बड़ा एक्टर भी इसी राह में बह गया है। उस पर भी हम बात करेंगे, मगर ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले हम अपने पिछले प्रोग्राम जिसमें हमने बात की थी काऊ यूरिन के बारे में और एक जो कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर पतंजलि के नाम से, जिसकी प्रोडक्ट को जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब के ग्रुप ने उनको हलाल की स्टैंप दी थी। इसके ऊपर इस प्रोग्राम के एयर होने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ के जो दलाइल थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मगर जो ख़ास तौर पे इस साइड के दलाइल थे कि जिन लोगों ने इस बात को इस अंदाज से लिया कि शायद हम हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने ये कहा था और मैंने उन सब को ये बार बार ये कहा कि प्लीज़ खुदा के लिए आप इस प्रोग्राम को एक दफ़ा देखिए ज़रूर। देखने के बाद मुझे बताइए कि फ़लाने मिनट और फ़लाने सेकंड पे आपने जो बात की थी ये हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ थी या हिंदुओं के ख़िलाफ़ थी। जबकि इसके बरक्स जो स्वामी साहब थे, जो रामदेव साहब, उन्होंने जो उनका जो इंटरव्यू का जो टुकड़ा हमने प्ले किया उसमें उन्होंने इस्लाम की तौहीन की, उसमें उन्होंने कुरान मजीद को गलत इंटरप्रेट किया, उसमें उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब कुरान में शायद नऊज़ुबिल्लाह उसको हलाल करार दिया गया, जो कि गलत बयानी थी।
जो कि सरासर झूठ था। आप लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ उस पे, हमारे पेज पे कुछ लिखने की कोशिश की, उसमें मैं यकीन से कह सकता हूं किसी एक ने भी इस नुक्ते पे बात नहीं की, जबकि सब ने ये सोचा कि मैंने शायद या हम शायद हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू रिलीजन के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि हम इस बात के अगेंस्ट नहीं है, ये उनका अपना रिलीजियस मसला है, हम उसके ऊपर शायद कोई टिप्पणी भी ना करें या कोई इस पे हम अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी ना दें कि वो उनके लिए ठीक है या गलत है। हम बात कर रहे थे इसके इस मौक़िफ़ पे कि एक मुस्लिम क्लरिक, एक मुसलमानों की जमात जो 100 साल से ज़्यादा तारीख रखती है, वो अगर किसी एक प्रोडक्ट को हलाल का स्टिकर देती है तो उसके पास ठोस सबूत होने चाहिए। क्या वजह है कि उन्हीं के दूसरे फैक्शन यानी मौलाना अरशद मदनी के ग्रुप ने उसी प्रोडक्ट को हराम करार दिया था, उसी प्रोडक्ट को हलाल का स्टिकर न देने का फैसला किया था। तो सोचने की बात यह है कि आप लोगों ने कई लोगों ने कुछ थोड़ी सी ज़बान का गलत इस्तेमाल भी किया। मेरी आदत यह है कि मैं अपने पेज से कोई बहुत ही डायरेक्टरी अगर किसी और के खिलाफ ना हो तो मैं कमेंट्स यूजुअली डिलीट नहीं करता हूं, और इस पे भी मैंने नहीं किए। तो आप लोगों से गुजारिश है जी कि जिसको प्रॉब्लम है वो इसको देखिए। हम इस पे जिस चीज़ को तनकीद कर रहे थे वो मौलाना महमूद मदनी की इस हरकत के ऊपर कर रहे थे कि आपने कैसे कर दिया, कि इस चीज को हलाल का स्टिकर किस तरह से आपने दे दिया। अब इसका असर देखिए क्या होगा। मैं जिस पे मैं लाना चाह रहा था, जिस पे मैं आप सबसे बात करना चाह रहा था, कि आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जब वो किसी चीज को उठाते हैं और उस पे अगर हलाल का स्टिकर लगा हो तो उस पे उसके पीछे जाने की या उसको और सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत कम। और जब ये स्टिकर लग जाएगा तो आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। और हम लोग इतने एक तेज जिंदगी गुजारते हैं कि जिसमें हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इन चीज़ों की जान पहचान और या छानबीन करे कि ये वाकई हलाल है या मौलाना मदनी जैसे बंदे ने इसको स्टिकर दिया हुआ है। तो हमारा सारा मौक़िफ़ इसके ऊपर था। आप जिन दोस्तों को इससे इतराज़ है, आप दोबारा इसको देखिए। प्रोग्राम को हमारी फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे मौजूद है और उस पर आप हमसे किसी वक्त भी बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर इसीलिए आपके सामने स्क्रीन पे होता है, ये मेरा सेल नंबर होता है। मैं हमेशा इस पे आपसे बात करने के लिए तैयार रहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम की तरफ, जैसे मैंने पहले कहा था, जो मैंने बंदर की एक आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें आपने देखा कि एक बंदर तलवार उठा के खड़ा है और उससे क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है कि जो शायद बहुत सारे बंदरों के हाथ आ गई। मीडिया जब तक रेगुलेटेड मीडिया था तब तक इसके ऊपर छान पटक होती थी, कंटेंट्स के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था, इवन ज़बान तक पे बहुत सोच समझ के बात की जाती थी। फिर एक दरमियान में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता था जिसको हम एडिटर का पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता था जो उसको टेक केयर करता था कि कोई लफ्ज़ तक गलत ना जाए, कहीं पे कोई फैक्चुअल एरर हो या अदरवाइज कोई एरर हो तो उसको वो ख़त्म करता था। अब चूंकि ऐसा नहीं है, मुफ्ती कवि जैसे लोग और इस तरह के बेशुमार लोग जिन्होंने दाढ़ियां रख के ये महसूस किया कि ये ज़्यादा इजी तरीका है सोशल मीडिया से पैसा कमाने का, तो इन लोगों ने हर चीज़ के अंदर जिसमें कंट्रोवर्सी बन सकती थी या बनाई जा सकती थी या पैदा की जा सकती थी उसको सामने लेके आए। मुफ्ती साहब, मैं अब इनके नाम के साथ मुफ्ती लगाना मेरे लिए, ये कवि साहब जो हैं, मुझे लगता ये है कि ये एक ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं कि जिन्होंने इसको रिज़्क रोटी बनाया हुआ है कि सोशल मीडिया पे आप सक्सेसफुल हो जाओ, कामयाब हो जाओ और उसी के बल पे आप खाते हैं और उस पे आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी दिखाना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें, आप बोल देते हैं। अभी जो इनका रीसेंट हमने वो बयान देखा, मैंने जानबूझ के आज के प्रोग्राम का उसको हिस्सा नहीं बनाया
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40% تک الکوہل جو ہے وہ حلال ہے، اور وہ اٹس آل ربش. یہ ہر دفعہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو خبروں میں آ جائے، جو وائرل ہو جائے. یہ جو وائرل کا ایک بیماری ہے، ایک جو کانسیپٹ ہے، اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے اس نے ہماری جان کھا لی ہے. ہمارے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو اس نے متاثر کیا ہے. آج گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں کی بچیاں جو ہیں وہ تک اس سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرتی ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کو ویوز مل جائیں گے تو سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک ان کو پے کرنے لگے گا، اور پے کرتا بھی ہے. مگر اس کی کوئی حد ہونی چاہیے، کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے. یہاں تک کہ یہ جو مفتی اور اس طرح کے 2-4 اور نام ہیں، ایک انجینئر پچھلے دنوں پکڑا ہوا تھا، اسی طرح کا ایک اور صاحب تھے جو پچھلے دنوں گجرات کے جو صاحب تھے ان کو کسی نے جوتے مارے تھے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے داڑیاں رکھ کے بڑا خوبصورت انداز اپنا کے اور بڑے لچھے دار باتیں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس سے میڈیا سے پاپولر ہوں گے، ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں سب کے، اور وہاں سے یہ کمائی کے لیے کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی دکھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ پکچر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قندیل بلوچ کے ساتھ ان کی پکچر تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب ان حضرت نے یہ پکچر بنوائی تھی ان کو اپنے کمرے میں بلا کے. وہ دنیا سے چلی گئی کیونکہ وہ بھی انہی کی کیٹیگری کی بندی تھی. اس کا بھی کام یہی تھا کہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو، بے وقوف اور گندی حرکتیں کر لو، مگر کسی طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ کامیاب ہو جاؤ اور آپ کے ویوز بن جائیں، آپ کے سبسکرائبر بن جائیں، ہٹ ہو جائیں، اور آپ کو سوشل میڈیا سے پیسہ ملنے لگے. یہ جو پیسے کی دوڑ ہے خواتین و حضرات، اور خاص طور پہ تھرو سوشل میڈیا، یہ ہماری گراوٹ کی بہت بڑی ذمہ دار بنتی جا رہی ہے. ہر ایک آدمی، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے ہٹ ہونا ہے تو آپ کوئی ایسی بات کر لیں کہ جو دنیا سے بالکل ماورا ہو، جو دنیا سے بالکل الگ ہو، جس کو کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ سوچ کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی مائی باپ نہیں ہے، اس کو تو جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، مفتی کبھی صاحب جیسے لوگوں کو آپ بلاک کیجئے، آپ ان کو مت دیکھیے. ان کی موت یہ ہے کہ ان کو آپ دیکھنا بند کیجئے. یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. یہ لوگ میں اگر بہت بھی محتاط ترین لفظوں میں کچھ کہنا چاہوں تو یہ پرفارمرز ہیں، انٹرٹینرز ہیں، جنہوں نے جیسے فلموں میں ایک کلین شیو اور شراب پینے والے ایک ایکٹر نے ایک مولوی کا جب روپ دھارا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے یہ روپ دھارے ہوئے ہیں. ان کی اصلیت یہ نہیں ہے. اصلیت میں یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لو کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جن کا کام ہے کہ سوشل میڈیا سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور انصاف کی جو خواتین کے ساتھ خاص طور پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تو اللہ پناہ دے، اور یہ تو بہت ہی ایک نچلے درجے کی ایک پبلسٹی ہے جس کا یہ استعمال کرتے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے ایک سیریس بات آپ سے کرنی تھی، اور بات تھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام طور پہ جو ہمارے ایکٹرز ہوتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں سیکولرزم کے. وہ لوگ اس طرح کے ریلیجیس فنیٹکس نہیں ہوتے، وہ اس طرح کے وہ لوگ نہیں ہوتے. مگر ایک چیز، انوپم کھیر صاحب جب سے ان کی وائف بی جے پی میں الیکٹ ہوئی، انہوں نے بی جے پی جوائن کی، تو تب سے ان کے جو خیالات ہیں وہ سن کے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں جن کے ساتھ آپ صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان مسلمانوں کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ سی اے اے اور این آر سی کی حمایت میں، اور آج آپ اپنے آپ کو کشمیری پنڈت بھی کہتے ہیں، جبکہ اگر کشمیر آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا
پرکھوں کی اور خاندانی جگہ ہیں وہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، تو کیا کشمیریوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس پہ کبھی آپ بولے ہیں؟ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ آپ کی فوج نے، آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے آپ کو نکالا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے۔ مگر کیا آپ اپنے ہی کشمیری مسلمانوں کے حق میں کبھی بولے؟ آپ کی زبان پہ تالے لگے ہوتے ہیں۔ آپ تو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان جو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے لیے نہیں بولے۔ اور آج جب سی اے اے اور این آر سی کی بات آئی تو آپ نے فوراً چھلانگ لگا کے بی جے پی کی بینڈ ویگن میں آپ بیٹھ گئے۔ آپ پہلے دیکھیے کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی کامیابی ملنے کے باوجود فرسٹریشن میں گزاری ہے۔ اگر آپ دلیپ کمار صاحب کو، امیتابھ بچن صاحب کو، راجیش کھنہ صاحب کو، شاہ رخ خان کو، وراٹ کوہلی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو آئی ایم شیور آئی ایم ان گریٹ کمپنی۔ اور ان میں سے کسی نے بھی آپ کی سٹیٹمنٹس کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آپ نہیں بلکہ برسوں سے آپ جن پدارتھوں کا سیون کرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کو اس کا انتر ہی نہیں پتہ لگتا۔ میری برائی کر کے اگر آپ ایک دو دن کے لیے سرخیوں میں آتے ہیں تو میں آپ کو یہ خوشی بھینٹ کرتا ہوں۔ جی جناب، تو آپ نے دیکھا کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح کہا۔ مگر جب میں نے اس چیز کے اوپر انڈین میڈیا کو تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اگر 10 جگہ پہ انوپم کھیر صاحب کا موقف ملا تو اس کے مقابلے میں صرف ایک جگہ پہ نصیر الدین شاہ صاحب کا موقف ملا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ میڈیا اس طرح سے شو کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرے گا وہ وہاں پہ پاپولر ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا اور آپ نے فون کالز کی کہ میں شاید ایک خاص لوگوں کے یا ایک خاص کنٹری کے اگینسٹ اپنی سوچ رکھتا ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں جی کہ اگر بات آتی ہے باعث ہونے کی تو when it comes to Pakistan and India, yes, I am biased. مگر میں فیکچولی انکریکٹ نہیں ہوں گا۔ میں کبھی سٹوری میک اپ نہیں کرتا، میں خود سے کوئی بنا کے نہیں لاتا، ساری چیزیں میں فیکچولی کریکٹ شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور آج سے نہیں، میں جب سے میڈیا کے ساتھ متعلق ہوں، آپ میرا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں کہ میری ہمیشہ خواہش، اور ایک بات کے اوپر میں نے اپنے پروگراموں کو ختم کیا ہے، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، انہوں نے رہنا ہی رہنا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستان نے رہنا ہے تا قیامت رہنا ہے۔ تو آپ نے اور ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے سہولتیں دینی ہیں، اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، ترقی کرنی ہے، تو صرف ایک چیز ہوگی، اور وہ ہوگی کہ پیس ہوگا تو ریجن ترقی کرے گا، اور ریجن میں ہندوستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، آپ چاہے اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہمارے بہت سارے ہندوستانی دوست ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ شاید ہندوستان آئے گا اور وہ ایک ہی دفعہ گزر کے چلا جائے گا، جیسے کہ آگے کچھ خس و خاشاک پڑے ہیں اور ان کو وہ پھونک ماریں گے اور سارے وہ اڑ جائیں گے، اور وہ شاید پاکستان کو ختم کر کے اور سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے۔ خدا کے لیے ایسا نہ سوچیں، نہ یہ آپ سے کبھی ہوگا نہیں۔ مسلمان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جس سے آپ کا شاید پالا، حالانکہ 900 سال آپ کے اوپر حکومت کی ہے انہوں نے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔
مگر یہ آپ کی سوچ غلط ہے صاحب. آپ یہ سوچ جو لے کے چلے ہوئے ہیں اور ہندوتوا کا، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ پورے ریجن کو آپ دوبارہ سے قبضے میں کر کے اس کو کوئی گریٹ ہندوستان بنا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. پاکستان نے قائم رہنا ہے، آپ نے بھی قائم رہنا ہے. آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اچھے ہمسایوں کی طرح بات کرنی ہوگی. نہیں کر سکتے مت کیجئے. آپ 80 سال سے نہیں کر رہے. 80 سال پہلے 1948 میں جب جنگ ہوئی تھی تو تب آپ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، جب آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے آپ نے ریزولوشن پیش کی تھی کہ آپ ان کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے. اس کے بعد آپ 80 سال تک ان کو صرف چکر دیتے رہے، اور آج بھی یہ کوشش میں ہیں کہ آپ شاید یہ چکر دے کے نکل جائیں گے اس میں سے. کشمیری ایک حقیقت ہے خواتین و حضرات. کشمیری ایک ایسی قوم ہے جس نے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 150 سال پرانا پرابلم ہے کہ جس میں کشمیریوں کو 2 دفعہ لٹرلی بیچا گیا پیسوں کے عوض. کشمیری قوم باہمت، باغیرت اور بہادر قوم ہے. انہوں نے ہمیشہ بکنے سے انکار کیا. یہ آزادی کی جنگ، یہ پاکستان کے ساتھ الحاق، یہ ساری چیزیں یہ بڑی بعد کی باتیں ہیں. کشمیریوں کا مسئلہ اس سے بہت پہلے کا اور بہت بڑا ہے، اور آپ کشمیریوں کو کبھی بھی اس طرح سے تو کبھی رکھ ہی نہیں سکتے. آج کشمیر کے اندر کشمیری لوگ خود جاگ چکے ہیں. خواتین حضرات، ایک چیز کا ذکر میں آخر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کے اندر ایک دوبارہ ویو چلی ہے کہ جس میں بہت سارے انڈین فوجی مارے گئے، اور وہ لوکل کشمیری لوگ، آپ ان ماؤں سے جا کے پوچھئے کہ جن کے بچے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. ان بہنوں سے پوچھئے جن کے بھائی شہید کر دیے گئے. ان بیٹوں سے پوچھئے جن کی بہنیں اور ان کی ماؤں کی عزتیں تار تار کی گئی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ آج تھوڑا سا لاک ڈاؤن، اور یہ بھی ایک بیماری کی، ایک وائرس کی وجہ سے ہمیں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. آپ یہ سوچئے کہ لاسٹ اگست سے جو قوم لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، جو باہر نکلتے ہیں تو ان کو فوجی گولی مار سکتے ہیں. اور پھر میں ان لوگوں پہ حیرت کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہندوستان کی اس فوج کی کر رہے ہوتے ہیں، وکیل بنے ہوتے ہیں. میں اس خاتون کا، میں کسی دن اس کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا، کہ جو بیٹھ کے وہاں سے بتا رہی تھی کہ جی میں وہاں پہ وزٹ پہ ہوں اور یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں کے لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں انڈین فوج کے ساتھ. اور وہ یہاں سے کینیڈا سے وزٹ کرنے گئی ہوئی تھی، خاص طور پہ انڈیا میں. ان جیسے لوگوں کو آپ، جب میں نے دکھایا تھا کہ آپ کے ہندوستان کے اندر سبزی بیچنا جرم ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کو ہندو ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کہاں تھی جی؟ آپ آج بھی یہی ہے. ہندوستان اس وقت مذہبی جنونیت کی وجہ سے جل رہا ہے. کشمیر کے اندر آج بھی لاک ڈاؤن اسی طرح جاری ہے. ظلم آج بھی ہو رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان کشمیری ماؤں کو، ان کشمیری بیٹیوں کو، ان کشمیری بہنوں کو اور ان کشمیری بھائیوں کو، ان مردوں کو کہ جنہوں نے قربانیاں دے کے سر جھکایا نہیں ہے. وہ آج بھی اسی طرح سر اٹھا کے کھڑے ہیں. آپ کو وقت ضرور اس کا جواب دے گا. خواتین حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو. تب تک کے لیے خدا حافظ.